ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ یہ دوسرا سوال ہے، اللہ کے رسول کو قرآن نے چراغ کہا ہے، چاند نہیں کہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے۔ نبی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، وہ دو ٹکڑے الگ ہی ہیں یا اللہ نے ملا دیے؟ یہ میرا چوتھا سوال ہے۔ اللہ نے معراج میں نبی کو بلایا دو وجہ سے، وہ پہلی اور دوسری وجہ کیا ہے؟ یہ میرا پانچواں سوال ہے۔ اور آخری سوال ہے، جس سال نبی پیدا ہوئے اس سال 64 لاکھ مربع میل زمین پر کسی ماں نے بیٹی کو جنم نہیں دیا، سب نے بیٹے کو جنم دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آخری سوال ہے، سو کر کے سنیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر، اگر آپ نے یہ غلطی کی تو ہم جنازہ پڑھا ہی دیں گے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ خانہ کعبہ مکے میں ہے اور نبی کا روزہ مدینے میں ہے، دونوں کے درمیان میں 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا فاصلہ کیوں رکھا؟ جہاں خانہ کعبہ ہے وہیں اگر نبی کا روزہ ہوتا تو عاشق کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کے روزے کو خانہ کعبہ سے فاصلے پر رکھا ہے۔ دوسرا سوال آپ کی خدمت میں تھا، مکہ بیابان ہے، ریگستان ہے، اس علاقے میں لاکھوں کروڑوں کبوتر کہاں سے آئے؟ علامہ زرقانی فرماتے ہیں غار ثور میں جب نبی آئے ایمان بچانے کے لیے تو نبی کی حفاظت میں کبوتر کے جوڑے نے انڈا دے دیا تھا، نبی کی حفاظت میں جس کبوتر کے جوڑے نے انڈا دیا تھا اسی کی نسلوں میں اللہ نے برکت دیا، لاکھوں کروڑوں کبوتر جو نظر آ رہے ہیں مکے میں اسی جوڑے کی نسل ہے۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو چاند نہیں کہا، چراغ کہا۔ چراغ اور چاند میں برابر ایک خوبی ہے، روشن کرتا ہے، دوسرے کو بھی خود روشن ہوتا ہے، دوسرے کو روشن کرتا ہے، لیکن ایک خوبی جو چراغ کے اندر ہے وہ چاند کے اندر نہیں ہے۔ ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے، ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو چراغ کہا ہے، چاند نہیں کہا۔ نبی نے اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، وہ دو ٹکڑے آج تک اللہ نے الگ رکھے ہیں، ملایا نہیں، تاکہ اپنے نبی کا معجزہ قیامت تک باقی رہے، ختم نہ ہو جائے۔ ایک سوال خوبصورت آپ کی خدمت میں تھا کہ نبی کو معراج ہوئی دو وجہ سے۔ اللہ کے رسول عرش پر گئے، عرش کے بعد دنیا ختم ہے، عرش کے نیچے ساری دنیا ہے، عرش کے اوپر کوئی دنیا نہیں۔ اللہ کو بتانا تھا کہ عرش کے بعد کوئی دنیا نہیں، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، آخری نبی ہے۔ دوسری وجہ، معراج میں اللہ نے نبی کو بلایا، دنیا نے ذلیل کرنا چاہا، اللہ نے عزت کی چوٹی پر بلا کر کے دنیا کو سمجھانا چاہا، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو تم ذلیل کرنا چاہتے تھے دیکھو ہم عزت کی چوٹی پر لے کر کے آ گئے۔ 64 لاکھ مربع میل زمین جزیرۃ العرب ہے، جس سال نبی پیدا ہوئے اس سال کسی عورت کو اللہ نے بیٹی نہیں دیا، اس زمانے میں دستور تھا بیٹیوں کو زندہ قبر میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ نبی کی آمد ہو رہی ہے، رحمت بن کر کے آ رہے ہیں، خدا کی رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ جو نبی رحمت بن کر کے آئے ان کی آمد پر بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جائے، اس لیے اللہ نے ہر عورت کو بیٹا دیا، بیٹی نہیں دیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے سب کام پہلے ہوگا، جمعہ بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ خیر اٹھائیے، دیکھیں کب بیدار ہوتے ہیں آپ۔ لکھنؤ جانا آپ کو نصیب نہیں ہوگا، سیدھا رانچی پہنچیں گے آپ۔ کیا جانے کوئی رفعت و عظمت رسول کی، اللہ
اللہ خود ہی کرتا ہے مدحت رسول کی باطل ہر ایک دور میں ہوگا ذلیل و خوار باطل ہر ایک دور میں ہوگا ذلیل و خوار قائم صدا رہے گی شریعت رسول کی قائم صدا رہے گی شریعت رسول کی. دل سے آپ کو دعا دے رہا ہوں, اتنا بڑا مجمع ہے, کہیں گیدرنگ نہیں ہے, ایسا سناٹا ہے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہاں لوگ بیٹھے ہیں سانس لے رہے ہیں. یہ جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہے. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو, آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے. نبی کو امت سے کتنی محبت تھی, یہ پیغام 3 منٹ میں آ رہا ہے. اللہ کے رسول نے پوری زندگی آزان نہیں دی ہے, آزان دلوائی ہے, آزان نہیں دی ہے. اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ نبی اگر آزان دیتے تھے کہتے حی علی الصلاح, آؤ نماز کی طرف. اگر لوگ نہیں آتے تو ڈائریکٹ گنہگار ہو جاتے. نبی نہیں چاہتے تھے کہ اپنی امت کو ڈائریکٹ گنہگار بنائے, اس لیے دوسرے سے آزان دلوائی, خود آزان نہیں دیا. صحابی سو رہے تھے مسجد میں, حضرت علی سے کہا کہ تم جگا دو, آپ نے نہیں جگایا. حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو پہلے پہنچے تھے اور نیکی میں آپ سبقت کرتے ہیں, آپ نے خود نہیں جگایا, مجھ سے کہا جگا دو. تو اللہ کے رسول نے کہا جب سوتا ہوا آدمی جاگتا ہے تو بڑبڑاتا ہے. اگر میں اپنے صحابی کو جگاتا وہ بڑبڑاتا, نبی کی شان میں گستاخی ہوتی. میں اپنے صحابی کو گستاخی سے بچانا چاہتا تھا. ابو داؤد میں لکھا ہے کہ 2 صحابی گزر رہے ہیں, اللہ کے رسول نے بلا کر کے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ یہ میری بیوی ہے, میں اس کا شوہر ہوں, جس کام کے لیے جا رہے تھے چلے جاؤ. صحابہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر کے کہا یا رسول اللہ آپ کے اوپر بھی ہمارا گمان غلط ہو سکتا ہے, کہ تم انسان تھے, آگے چلتے شیطان تمہارے دل میں یہ بات ڈالتا, تنہائی میں نبی کس سے بات کر رہے تھے, تم شک کرتے, تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا. ایک نقطے کی بات سنیے, اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے, میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. نبی نے بکری چرائی ہے, اونٹ نہیں چرایا. اس میں بیٹھ نہیں رہا. نبی نے بکری چرائی ہے, اونٹ نہیں چرایا. اس کا راز لکھا, اونٹ چرانا آسان ہے, بکری چرانی مشکل ہے. چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے, جوڑ کر کے رکھنا پڑتا ہے اور مکمل اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے, بھیڑیے سے بچانا پڑتا ہے. نبی کو امت حوالے کی جانے والی ہے, پہلے بکری چروائی, اس کے بعد نبی بنایا. امت کو شیطان بھیڑیے سے بچانا تھا, اس لیے پہلے بکری چروائی, اس کے بعد نبی بنایا. صرف 10 سال میں ہمارے نبی نے 9 لاکھ مربع میل زمین پر ہر کچے پکے مکان میں اسلام کو داخل کر دیا. جانتے ہیں کیوں؟ صرف 3 کام کیا. پہلا کام کیا معاف کیا, بدلہ نہیں لیا. دوسرا کام کیا محبت دی, نفرت نہیں کی. تیسرا کام کیا مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا, مدد کے لیے ہاتھ نہیں کھینچا. 3 کام کیے, 10 سال کے اندر ہر کچے پکے مکان میں اسلام کو داخل کر دیا. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں, دھیان سے اس کو سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. ایک جوان آیا نبی کی مجلس میں کہ یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. کہ سبحان اللہ, اسلام قبول کر لو. تو اس نے کہا حضور میری ایک شرط ہے, میں زنا کرتا ہوں, رات میں بھی زنا کرتا ہوں, دن میں بھی زنا کرتا ہوں, زنا کرنا میری عادت ہے, اگر زنا کی اجازت ملے گی تب اسلام قبول کروں گا. اللہ کے رسول حکیم تھے, حکمت سے بات کیا, دماغ لگا کر کے بات کیا. او جوان تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ, میں تم کو زنا کی اجازت دیتا ہوں. صحابہ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے.
جب وہ جوان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا کہ ایک پنت دو کاج، ایک وقت میں دو کام کروں گا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا او جوان میری بھی شرط سن لو، 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو منہ کالا کرو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو، وہ کسی کی ماں نہ ہو۔ یا رسول اللہ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ کہ غور کرو، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، تمہاری بیوی اور بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کی ہستی کو فنا کر دو گے، لیکن یاد رکھو تم جس عورت کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری پیغام لے آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پہ، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے۔ 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے اور بڑی بیداری کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کے دل میں نبی کی عظمت اور محبت پیدا فرمائے۔ تیسرا پیغام ہے، سننے کے لیے تیار ہیں؟ عمل کریں گے؟ مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر اٹھائیے، خیر دی، سمجھ میں آ رہا ہے۔ تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ 3 طرح کے لوگ جنت میں جائیں گے۔ پہلا آدمی جو جنت میں جائے گا بغیر حساب کتاب کے چلا جائے گا، قبولیت کی گھڑی ہے، دعا کیجئے اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ دوسرا آدمی جو جنت میں جائے گا، کیسے جائے گا؟ حساب تو ہوگا مگر ہلکا پھلکا، ادھر ہلکا پھلکا حساب ہوا، ادھر جنت میں پہنچ گیا، اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ اور تیسرا آدمی جنت میں کیسے داخل ہوگا آپ کو حیرت ہوگی۔ سیرت کا جلسہ ہے، نبی کی عظمت کے حوالے سے آپ سن لیں۔ اس کی گاڑی پھنس جائے گی، اس کو روک لیا جائے گا، رات کا الگ حساب لوں گا، دن کا الگ حساب لوں گا، جوانی کا الگ حساب ہوگا، مالداری کا الگ حساب ہوگا، صحت تندرستی کا الگ حساب ہوگا۔ وہ پھنس گیا، ادھر نبی آ گئے، ادھر اس کی گاڑی پھنسی، ادھر نبی کی شفاعت ملی، گاڑی نکل گئی، جنت میں پہنچ گیا۔ اللہ نبی کی شفاعت سے ہم سب کو محروم نہ فرمائے۔ ایک بات نکتے کی، جنت میں جانے کے بعد بھی افسوس ہوگا۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں غم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، افسوس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جنت میں جانے کے بعد افسوس کیوں ہوگا؟ حیرت ہوگی۔ افسوس کن لوگوں کو ہوگا؟ نبی کی مجلس تھی، نبی کا نام آتا تھا، درود نہیں پڑھتے تھے۔ جب جنت میں جائیں گے تو مقام و مرتبے سے محروم ہو جائیں گے، تو دنیا میں موقع ہاتھ سے چلا گیا، جنت میں جانے کے بعد بھی افسوس ہوگا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، حضرت تھانوی نے پوچھا، دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، انہوں نے پوچھا کہ لوگوں تم جنت میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو ایک ہی جواب حضرت نے دیا کہ جنت میں کیوں جانا چاہتے ہیں لوگ؟ دنیا میں نبی کا دیدار نہیں ہو رہا، نبی سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ ایک ہی جگہ جنت ہے جہاں نبی کا دیدار بھی ہوگا، نبی سے ملاقات بھی ہوگی، اس لیے ہم عاشقان رسول جنت میں جانے کی تمنا کرتے ہیں۔ ایک آخری مثال ہے، یہ دلی ہے، دلی کی جامع مسجد آج بھی موجود ہے۔ اس مسجد کا نام کیا ہے تاریخ میں؟ قوت الاسلام۔
اس مسجد کے گیٹ پر کل بھی بھکاری بھیک مانگتا تھا، آج بھی اس کے گیٹ پر بھکاری بھیک مانگتا ہے، لیکن اس زمانے کا جو بھکاری تھا وہ عاشق رسول تھا، اس زمانے کا بھکاری بے شرم بے حیا ہے، اس زمانے کا بھکاری ہے۔ انگریز آیا مسجد کو دیکھنے کے لیے، پیسے کی تھیلی گر گئی، اس بھکاری نے ہاتھ سے اس کو اٹھایا، انگریز کو ڈھونڈنا شروع کیا، بہت مدت کے بعد انگریز ہاتھ آیا، اس نے وہ تھیلی واپس دے دی، تو انگریز حیرت سے کہنے لگا کہ تم پاگل ہو یا بے وقوف ہو؟ اگر اس تھیلی کو رکھ لیتے تو 17 نسل کو بھیک مانگنے کی نوبت نہیں آتی۔ تم بے وقوف ہو یا پاگل ہو؟ کیا ہو؟ اس عاشق نے کیا جواب دیا ہے؟ زمین کے نیچے، پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے۔ اس نے کہا کہ یاد رکھو، میں نے اتنی بڑی دولت پر لات اس لیے ماری، میں نبی کا امتی ہوں، تم حضرت عیسیٰ کے امتی ہو، اگر تمہاری تھیلی میں رکھ لیتا واپس نہیں کرتا تو اللہ کی عدالت میں مقدمہ ہوتا، ہمارے نبی ایک طرف کھڑے ہوتے، تمہارے نبی ایک طرف کھڑے ہوتے، جب اس عدالت میں یہ ثابت ہوتا کہ نبی کے امتی نے حضرت عیسیٰ کے امتی کا پیسہ مار لیا تو میرے نبی کا سر جھک جاتا اور ہمارے نبی کو جنت میں جانے میں دیر ہوتی، اس لیے میں نے تمہاری دولت پر جوتا مار دیا۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں، رضوان تیری جنت کو فرصت جو ملے دیکھو، فرصت جو ملے دیکھو، کھوئی ہے میری آنکھیں طیبہ کے نظاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں۔ تھک گئے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے، اٹھائیے، جب جلسہ ختم ہونے دیجئے، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں۔ ابھی صرف 3 پیغام ہمارے نکلے ہیں، آپ تھک گئے، ابھی تو آپ کو میدان فتح کرنا ہے۔ 4تھا پیغام سیرت کے حوالے سے، آخری پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک آدمی اتنا بڑا کارنامہ کر رہا ہے کہ بغیر ہوائی جہاز کے ہوا میں اڑ رہا ہے، لیکن زندگی میں سنت نہیں ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ مکھی کے برابر تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کفن چور نے امام اوزاعی سے آ کر کے بتایا، حضور میں نے 80% مسلمانوں کے مردے کو کھود کر کے دیکھا، کفن کھینچا، 80% مردے کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں تھا۔ امام اوزاعی نے فرمایا، یہ وہ لوگ تھے مرنے کے بعد قبلے کی طرف چہرہ رکھا گیا تھا اور سنت کے مطابق ان کو لٹایا گیا تھا، چہرہ قبلے کی طرف تھا لیکن قبلے سے موڑ دیا گیا، اس لیے کہ نبی کی سنت سے زندگی بھر منہ موڑتے تھے، اللہ نے مرنے کے بعد قبلے سے منہ موڑ دیا۔ یہ جلسہ جب ختم ہوگا تو لوگ گھر جائیں گے، گھر جانے کے بعد لوگ سوئیں گے، 4 طریقے سے سوئیں گے۔ 3 طریقہ سنت کے خلاف، ایک ہی طریقہ سنت کے مطابق۔ جو سنت کے خلاف اس کا عیب کیا ہے دکھانے کے لیے جا رہا، جو سنت کے مطابق ہے اس کا ہنر دکھانے کے لیے جا رہا۔ ایک آدمی تو چت جا کر کے سو جائے گا، سینہ اوپر ہوگا، پیٹھ نیچے ہوگی،
یہ ہارنے والی کی حالت ہے۔ پہلوان جب اکھاڑے میں لڑتے ہیں، جو چار چت ہو گیا وہ ہار گیا۔ نبی نے اپنے امتی کے لیے ہارنے والے کی حالت کو پسند نہیں کیا، جیتنے والے کی حالت کو پسند کیا، اس لیے چت لیٹنا سنت کے خلاف۔ دوسرا طریقہ کیا ہے سونے کا؟ لوگ سوئیں گے پیٹ کے بل سوئیں گے، پیٹ نیچے پیٹھ اوپر، یہ طریقہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ نبی کو پتا ہے یہ جہنم میں جانے والے کی حالت ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے امتی کے لیے جہنمی کی حالت کو پسند نہیں کیا، اس لیے سنت کے خلاف۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ بائیں کروٹ پر لوگ لیٹیں گے، جب دل ہوتا ہے بائیں کروٹ پہ تو دل دب جاتا ہے تو دبا کر کے نیند آتی ہے، اور ایسی نیند آتی ہے کہ آنکھ بھی بند ہو جاتی ہے، کان بھی نہیں کھلتے، اذان کی صدا نہیں پہنچتی، اس لیے سنت کے خلاف ہے۔ اب ایک ہی طریقہ رہ گیا سنت کے مطابق، اس کا ہنر دیکھیے۔ جب آدمی سنت کے مطابق لیٹا تو دل لٹک گیا، جب دل لٹکتا ہے تو آنکھ سوتی ہے، کان جاگتے ہیں، جب مسجد کی صدا آتی ہے تو کان میں پہنچتی ہے، اس لیے سنت کے مطابق ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، بالکل صحیح جا رہا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر، ہم آپ کو رانچی پہنچا کر کے چھوڑیں گے، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ مسجد سے اذان کی صدا لگ رہی ہے، اللہ کے رسول کے سامنے حضرت عائشہ آ گئی۔ آپ نے کہا مننتی تو کون ہے؟ کہا میں عائشہ۔ کہا کون عائشہ ہے؟ کہا ابو بکر کی بیٹی۔ کہا کون ابو بکر کی بیٹی ہے؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے۔ کہا کون ابو قحافہ کے بیٹے؟ ڈر کے مارے بھائی۔ بعد میں آ کر کے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی بیوی، آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ ابو بکر یار غار، آپ نے یار غار کو نہیں پہچانا۔ ابو قحافہ ابو بکر کے والد، آپ نے ان کو نہیں پہچانا۔ تو اللہ کے رسول کا جواب سنیے اور وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ مرتے دم تک اللہ کی بندگی کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں گھبرانا نہیں ہے، ساتھ خون معاف ہے، دایاں بایاں ہوتا رہے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا اے عائشہ، جب مسجد سے اذان کی صدا لگتی ہے تو میں کسی کو نہیں پہچانتا، صرف اور صرف اپنے اللہ کو پہچانتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے کتنے جادوگر آئے تھے؟ تو لکھا 3 لاکھ۔ اور کتنی رسیاں کتنے اونٹ پر لے کر کے آئے تھے سانپ بنانے کے لیے؟ تو لکھا 3000۔ 3000 اونٹ پر رسیاں لے کر کے آئے حضرت موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور 3 لاکھ کی تعداد میں سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا یا اللہ یہ کیا ہوا؟ جو میرے مخالف تھے وہ موافق کیسے ہو گئے؟ کلمہ پڑھ کر مسلمان کیسے ہو گئے؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا موسیٰ وہ تمہاری نقل اتارنے کے لیے آئے تھے، تمہارا کپڑا پہن کر کے آئے تھے، تمہاری داڑھی رکھ کر کے آئے تھے، تمہارا بال تھا، تمہاری لاٹھی تھی، وہ تمہاری نقل اتار رہے تھے، اس لیے میری رحمت نے گوارا نہیں کیا تمہاری نقل پر چڑھنے والے کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اس ہندوستان میں آپ دیکھیں گے مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے جیسے آسمان پر ستارے، اور اس ہندوستان میں آپ دیکھیں گے سکھوں کی تعداد اتنی کم ہے جیسے آٹے میں بال، لیکن سکھوں کو عزت مل رہی ہے، مسلمان قدم قدم پر ذلیل ہے۔ اس کی 2 وجہ ہے۔ سکھ میں 2 خوبی ہے وہ مسلمان میں نہیں ہے۔ آپ یہاں سے لے کر کے مبارک پور سے لے کر کے پنجاب تک دکھائیے کوئی سکھ بھیک مانگتا ہوا نظر آ رہا، ایک بھی نہیں آئے گا۔ لیکن مسلمان میں ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا، بھیک کا کٹورا لے کر کے اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ پوچھنے والے نے کہا یہ بھیک مانگ رہے ہو یا فٹ بال کھیل رہے ہو؟ شرم نہیں آتی بھیک اس طرح مانگتے ہو؟ کہ کس بات کی شرم؟ میرا دادا نیشنل فقیر تھا اور میرا باپ انٹرنیشنل فقیر ہے، یہ خاندانی پیشہ ہے۔ آپ کو سکھوں کی خوبی دکھا رہا ہوں، مبارک پور سے لے کر کے پنجاب تک کوئی سکھ آپ کو بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے۔ اور دوسری خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، سکھ چاہے چھوٹی داڑھی رکھیں یا بڑی داڑھی رکھیں، سر پر پگڑی اور داڑھی یہ برابر ہوگی۔
सब चीज छोड़ देंगे लेकिन दाढ़ी और पगड़ी नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने दीन और धर्म को पकड़ा अल्लाह ने इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। जिसने दीन और धर्म को ठोकर मारा अल्लाह ने उनको ठोकरों में डाल दिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए। खैर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, खड़ा होकर के हाथ उठा रहा है। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है तेरे मजहब की शान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। कासिर खुदा का, कासिर खुदा का है ये इम्तिहान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। सीरत के हवाले से पैगाम खत्म हो गया, नबी की तालीम के हवाले से पैगाम है। बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं आप, आपकी चमकती हुई पेशानी ज़बान की रफ्तार बता रही है, आप मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। जब मुसीबत आती है मुसलमान पर तो सब्र करता है, जब राहत आती है तो शुक्र करता है, शिकवे शिकायत नहीं करता। मुख्तसर सा पैगाम 3 मिनट का आपकी खिदमत में आ रहा है। एक मुसलमान पर अल्लाह ने 3 एहसान फरमाए। पहला एहसान ये है कि हमको इंसान बनाया, अगर बंदर बना देता तो क्या बिगाड़ लेता। दूसरा एहसान ये फरमाया कि हमारी कोई कुर्बानी नहीं इस्लाम की खातिर, हमारी कोई कीमत नहीं इस्लाम की खातिर, मुफ्त में अल्लाह ने इस्लाम की दौलत देकर मुसलमान बनाया। तीसरा एहसान ये फरमाया कि आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया ताकि शफाअत से महरूम ना हो जाएं। मालिक ने एक मुसलमान पर 3 एहसान फरमाए। जब खाना आता है, खाते हैं, तो आप गौर कीजिएगा 1 मिनट के लिए। एक खाने पर अल्लाह 6 एहसान फरमाता है। पहला एहसान भूख लगी है, दूसरा एहसान खाना मिला है, तीसरा एहसान खाने में मजा आ रहा है, चौथा एहसान इज्जत से मिला, जेल में नहीं मिला, पांचवा एहसान वो खा रहे हैं, डॉक्टर ने मना नहीं किया, और आखिरी एहसान परदेश में नहीं, अपने बच्चों के साथ खा रहे हैं। आखिरी एहसान एक रोटी पर अल्लाह ने 360 कारीगर लगाए। जब रोटी आती है तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके आप खाते हैं, जब भूख मिट जाती है तो आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। लेकिन गौर कीजिएगा, एक रोटी को तैयार करने में अल्लाह ने 360 कारीगर लगाए हैं। पहला कारीगर मिकाईल था जिसने पानी के खजाने से पानी को खींचा। दूसरे कारीगर बाकी फरिश्ते थे कि बादल को बंबई से खींच करके मुबारकपुर में लेकर के आ गए। और तीसरा कारीगर ये आसमान का चांद, सूरज और सितारे, और उसके बाद कारीगर जमीन के चौपाए, और आखिरी कारीगर जिसने रोटी तैयार करके हमारे सामने पेश किया। ये जो इतना बड़ा मजमा है, इसमें मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं कौन कौन लोग इसमें बादशाह है। जिसको अपनी बीवी है वो खुशहाल है, कंगाल नहीं। इसलिए हाथ उठाइए, वादा कीजिए सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, सट पटा रहे हैं, डिस ब्रेक मार रहे हैं माशाअल्लाह। जिनकी शादी भी हो गई थी वो भी हाथ उठाने के लिए चाह रहे हैं। उनकी बीवी की तरफ से उनका खाना दाना सब बंद हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जिसको अपनी बीवी है वो खुशहाल है, कंगाल नहीं। जिसको अपना घर है, किराए का घर नहीं है, वो अमीर है, गरीब नहीं है। जिसको अपनी गाड़ी है, अपनी सवारी है, ये बादशाह है। बादशाह होकर के परेशान क्यों है? अपने आप से परेशान है, वक्त से पहले मांगता है, किस्मत से ज्यादा लेना चाहता है, दूसरे की दौलत पर नजर रखता है। बहुत माशाअल्लाह। खजूर का एक दाना मिला साहिल को, कहने लगा एक अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, छोड़ करके भाग करके चला गया।
دوسرا سائل آیا، کھجور کا دانہ ملا، کہنے لگا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، یہ کھجور کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ دینے والا ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ نبی کی مجلس سے چھینک آئی ایک صاحب کو، تو اللہ کے رسول نے کہا یرحمک اللہ۔ دوسرے کو چھینک آئی، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے مجھے دعا نہیں دی، مجھ کو آپ نے بھلا دیا۔ تو اللہ کے رسول کا جواب سنیے، جس آدمی کو پہلی بار چھینک آئی تھی اس نے الحمدللہ کہا، خدا کو یاد رکھا، اور تم کو چھینک آئی تم نے خدا کو بھلا دیا، اس لیے میں نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ صبح کا وقت تھا، روٹی اور چٹنی کھا رہا تھا، تو ہر لقمہ میں بولتا سبحان اللہ، دوسرے لقمے میں کہتا ماشاء اللہ، تیسرے لقمے میں کہتا ہے الحمدللہ۔ بغل کا آدمی بولا قورمہ کھا رہے ہو، بریانی کھا رہے ہو، اتنا سبحان اللہ پڑھو گے تو خدا کی عادت خراب ہو جائے گی، تو روز تم کو بریانی کے بجائے باسی روٹی کھلائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، مصیبت میں صبر کریں گے، راحت میں شکر کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ اگر صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، ہاں تعداد گھٹنی چاہیے۔ موت سے بڑھ کر وہ محبت کا صلہ دیتا ہے، رزق بن مانگے بھی بندوں کو خدا دیتا ہے، رزق بن مانگے بھی تنگ دستی میرے دامن سے لپٹنا نہ کبھی، تنگ دستی میرے دامن سے لپٹنا نہ کبھی، ہے وہ داتا میرا ہر کام بنا دیتا ہے وہ داتا۔ قرآن کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں، ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے۔ اپنے بچے کو ڈاکٹر بعد میں بنائیں گے، پروفیسر بعد میں بنائیں گے، پہلے قرآن کی تعلیم سے آراستہ کر کے مسلمان بنائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت سامعین ہیں، آپ اشارے کو بھی سمجھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ دماغ سے بھی اور دل سے جلسہ سن رہے ہیں۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ ایک ہی چیز دنیا میں ہے جس کا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے جس کا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہے۔ ایک ہی مشین ہے دنیا میں جو یہ بتاتی ہے کہ ہمارا خدا سے تعلق ہے کہ نہیں، ہماری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، اور ہمارا دل زندہ ہے کہ نہیں۔ یہ ایک ہی چیز دنیا میں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ڈائریکٹ اللہ سے تعلق، جیسے خدا زندہ اسی طرح وہ زندہ، جیسے خدا باقی اسی طرح وہ باقی، جیسے خدا فانی نہیں وہ بھی فانی نہیں، صرف اور صرف قرآن ہے۔ دنیا کا کوئی عالم بتا نہیں سکتا کہ آپ کا دل زندہ ہے، دنیا کا کوئی عالم آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کا خدا سے تعلق ہے، دنیا کا کوئی عالم آپ کو یہ بتا نہیں سکتا کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ صرف اور صرف ہمارے پاس قرآن ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ہمارا خدا سے تعلق ہے کہ نہیں۔ اگر قرآن سے تعلق تو خدا سے تعلق، اگر قرآن سے تعلق نہیں تو خدا سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر اس دل میں خدا قرآن ہے تو دل زندہ ہے، دل سے قرآن نکل گیا تو دل مردہ ہے۔ قرآن پر عمل نہیں تو ہماری دعا قبول نہیں۔ قرآن میں ہے کہ اللہ کی رسی کو پکڑو، غالب آ جاؤ گے، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے وہ قرآن ہے، قرآن کو پکڑ لو گے غالب ہی رہو گے، دوسرے کو شکست دو گے دوسرا شکست نہیں دے سکتا۔ تسبیح میں اور تلاوت میں کیا فرق ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک فرق ہے، کوئی اگر تسبیح پڑھ کر کے خدا کے پاس پہنچتا ہے تو جلدی پہنچتا ہے، لیکن جلدی جدا ہو جاتا ہے، یہ ممکن ہے۔ مگر قرآن سے اگر قرآن کی تلاوت سے خدا تک پہنچنا چاہے دیر میں پہنچتا ہے، دیر میں ضرور پہنچتا ہے، لیکن جب پہنچ جاتا ہے تو کبھی جدا نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کی تلاوت ہے۔ ایک جوان تھا، شادی ہوئی، 1 سال ہو گیا بال بچہ نہیں، دوسرا سال آیا بال بچہ نہیں،
तीसरा साल हुआ, बाल बच्चा नहीं, लोगों ने कहा अरे कैसा जवान है, शादी हो गई, कैलेंडर छप ही नहीं रहा। मुंह छुपा करके लोगों से गुजरता है, रात के सन्नाटे में हाथ उठा करके दुआ करता है, मालिक लोगों से कितना मुंह छुपाऊंगा, बेटा ना दो, एक बेटी दे दो, वादा करता हूं जब उसकी शादी होगी, जब उसको रुखसत करूंगा, दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, उसको बेटी मिल गई। जब बेटी जवान हुई, शादी का वक्त आया, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, शर्मिंदा हुआ, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, कहा हुजूर मैं झूठा हो गया। करे क्या हुआ? कहा कि मैंने खुदा से वादा किया था कि बेटी की शादी पर दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा, लेकिन मेरे पास तो दौलत ही नहीं है। करे बेवकूफ हो, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। कहा हुजूर मेरी गरीबी का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? कहा सबसे बड़े मालदार तुम हो। जब तुम्हारी बेटी अभी शादी के लिए तैयार हो गई है तो उसको कुरान की तालीम दो, और जब वो रुखसत होकर के तुम्हारे यहाँ से जाने लगे तो कुरान भी साथ में दे दो। याद रखो कुरान की दौलत के मुकाबले में दुनिया की कोई दौलत नहीं हो सकती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेवकूफ मदरसे में, अक्लमंद स्कूल में, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह खैर, इंशाअल्लाह। तब तो जिंदगी भर हाफिज नहीं बनेगा। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, सब भर इबादतें हैं, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। आधा जलसा मेरे हिस्से का निकल गया। आपने इतनी मोहब्बत से सुना कि मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। मैं आपके छोटे छोटे बच्चों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह कुरान की दौलत से इन बच्चों को माला माल फरमाए। आमीन। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ, दुनिया और आखिरत के हवाले से। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग हाथ मत उठाइए, आप लोग यहाँ जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं। सुकरात से पूछा गया कि हुजूर ये बताइए मौत से भी ज्यादा सख्त कोई चीज है? तो कहा हाँ, एक चीज है। मौत से ज्यादा सख्त कौन सी चीज है? दुनिया तो यही जानती है कि मौत सबसे ज्यादा सख्त है। सुकरात ने कहा कि मौत से ज्यादा सख्त ये जिंदगी है, हर मुसीबत इसी जिंदगी पर आती है, मौत से मुसीबत से नजात दिला देती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, मालिक जब मखलूक को पैदा करते हो तो मारते क्यों? तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, मूसा जब तुम खेती करते हो तो उसको काटते क्यों? का इसलिए काटता हूं ताकि भूसे से दाना अलग हो जाए। तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, मैं मखलूक को पैदा करके मौत इसलिए देता हूं ताकि बुरे से अच्छों को निकाल। एक ही इंसान दुनिया में सबसे लंबी उम्र वाला आया, उस इंसान का नाम क्या था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। उनसे पूछा गया कि 950 साल आपने दुनिया में गुजारे, कैसा दुनिया को पाया आपने? तो कहा कि एक मकान है, उसके 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से दाखिल हुआ, दूसरे से निकल गया, पता ही नहीं चला कि 950 साल कैसे गुजर गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र हुई 180 साल। जब मलकुल मौत आया तो कहने लगे, यार इत्तला नहीं देते हो, ऐसे ही आ जाते। कहा हुजूर 4 बार नोटिस करके आ रहा। जब आपके बाल सफेद हो गए, ये पहली इत्तला थी, पहला नोटिस था। जब आपकी ताकत घट गई, ये दूसरी इत्तला थी, दूसरा नोटिस था। और जब आप लाठी पर आ गए, कमर झुक गई, ये तीसरी नोटिस थी, तीसरी इत्तला थी। और जब आपको नाती पोता आ गया, ये आखिरी इत्तला थी, आखिरी नोटिस। ख्वाब में देखा कि मुंह के सारे दांत गिर गए,
मुअब्बिर को बुला करके पूछा कि बात क्या है, भयानक ख्वाब देखा हूं कि मुंह के दांत गिर गए, कहा कि तुम्हारा खानदान तुम्हारे सामने तबाह हो जाए। कहा कितना बड़ा नालायक आदमी है, कैसी खबर सुना रहा है, इस मनहूस को जेल में डाल। दूसरे को बुला करके पूछा कि मैंने ख्वाब देखा है मुंह के दांत गिर गए, तो कहा मुबारक हो, बड़ा अच्छा ख्वाब है, पूरे खानदान में सबसे लंबी उम्र तुम्हारी होगी। बड़ा खुश हुआ कि इसका मुंह मीठा करो, इसने मेरा दिल मीठा कर दिया। कमर झुक के मिसले कमानी हुई, कमर झुक के मिसले कमानी हुई, कोई नाना हुआ कोई नानी हुई, कोई नाना हुआ कोई नानी हुई, उनके बालों में गालिब सफेदी हुई, उनके बालों में गालिब सफेदी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई। मजमा बहुत तवील है और बहुत लंबा है और बहुत अजीम है, और उनके लिए मैं अजीम दुआ करता हूँ, अल्लाह इनको दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमाए। एक मुझे कोई मौका नहीं मिलता, सिर्फ 3 मिनट का अगर मौका मिलता मैं आपको पैगाम सुना करके जाता, आप उसकी हिफाजत कर लेते तो मैं गारंटी ले करके जाता कि ये जलसा कामयाब हो। वो पैगाम मैं अब सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आपको अगर मालदार बनना है, अपनी मालदारी को बचाना है, आपको अगर मालदार बनना है, अपनी मालदारी को बचाना है, तो आपको सिर्फ 2 कान कमरे होंगे, दिल की डायरी पर इसको नोट करना होगा, हलाल कमाना होगा, हिसाब से खर्च करना होगा। मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेकर के जाता हूं, दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती, मगर 2 ही काम करना है, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। मुशरिक थे, खाना काबा का तवाफ चल रहा है, कपड़ा उतार करके तवाफ कर रहे हैं। पूछने वाले ने पूछा, अरे बदबख्त, कपड़ा होते हुए भी अल्लाह के घर का तवाफ नंगा करते हो? उस मुशरिक ने क्या जवाब दिया? वो हमारे मुंह पर तमाचा है। उसने कहा ये कपड़ा हराम का है, इसलिए उतार करके खाना काबा का तवाफ करता हूँ। और हम कपड़ा पहन करके भी, मुसलमान हो करके भी हलाल को हलाल ना समझे, हराम को हराम ना समझे, तो जूते किसको पड़ेंगे? एक खास बात और सुनिए, बहुत काम किए। आपको बाजार जाने को दिल करता है लेकिन मस्जिद जाने को दिल नहीं करता। आप नाफरमानी करने में आपको मजा आ रहा है लेकिन नेकी करने में आपको मजा नहीं आता। जानते हैं क्यों? 2 वजह से। अगर गुनाह है तो नेकी की तरफ आपका कदम नहीं बढ़ेगा, अगर हराम खा रहे हैं, कमा रहे हैं, तो नेकी की तरफ आपका कदम नहीं उठेगा। कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस दौर में वली कौन है जो हलाल कमाए, हलाल खाए? इस दौर का जुनैद है, इस दौर का शिबली है। हैरत की बात यह है कि जो कीमती जूता होता है वो मस्जिद से उड़ जाता है। इसका मतलब है टोपी पहन करके भी लोग जूता चोरी करते हैं। शाह मोहम्मद इसहाक साहब रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस थे, मस्जिद में आते थे, कीमती से कीमती जूता पहन करके, उनका जूता नहीं उठता था। लोगों ने कहा, हुजूर क्या करामत आपकी है? कहा, मैं जब आता हूं मस्जिद में तो नियत कर लेता हूं ये चोर के लिए हलाल, और हलाल चोर के मुकद्दर में है ही। एक आदमी दूध में पानी मिला करके बेचता था, 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल। बटुआ में पैसा था, साइकिल से दूध बेच करके आया, हाजत हुई, कज़ाए हाजत, पाकड़ के दरख्त के नीचे साइकिल को रखा, बटुआ को रखा, चला गया। ऊपर बंदर बैठा हुआ था, नीचे आया, बटुआ लेकर के ऊपर चला गया। बटुए से सिक्का निकाल करके देख रहा कि असली कौन है, जाली कौन। उसने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज ये सिक्का तुम्हारे काम का नहीं है, हमको दे दो। तो एक सिक्का इधर फेंका, दूसरा सिक्का जो हाथ से छूटा, टभाक से आवाज आई, बड़ा मजा आया। दूसरा सिक्का फेंकना शुरू किया, तीसरा सिक्का फेंकना शुरू किया। मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक सिक्का वो जमीन के ऊपर दहियार को देता था, दूसरा सिक्का वो समंदर में फेंकता था। ये समझ गया कि हुजूर अब समझ में आया, जो पानी
کا پیسہ تھا وہ پانی میں گیا، جو دودھ کا پیسہ تھا وہ اوپر ہو گیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے لوٹ کر کے لائیں گے، کوٹ کر کے کھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، ایک طرف اندھی دولت کی پاگل عیش پرستی، ایک طرف جسموں کی قیمت روٹی سے بھی سستی، ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف چورنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی 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 ہے۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام 5 منٹ کا گزار رہا ہوں، ہمارے جوان سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، جوانی میں سوئیں گے بڑھاپے میں جاگیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ بیدار زیادہ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، میں اسی کے لیے آپ کو تیار کر رہا تھا۔ الحمدللہ بیدار زیادہ ہیں، بے خبر کم ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ دین دنیا دونوں کی بھلائی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ایک جوان آیا مسجد میں، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا، مالک چھپر پھاڑ کر کے دے دو، لوٹ کر کے لائیں، کوٹ کر کے کھائیں۔ حضرت عمر نے سن لیا، کہا وہ جوان کیا دعا کر رہے تھے؟ کہا حضور آپ نے سن لیا، جانے دیجیے عاشق کی دعا۔ حضرت عمر نے کہا کہ وہ جوان یاد رکھو، مسجد میں دعا کر رہے ہو، دعا کرو شوق سے، لیکن محنت کے لیے کمانے کے لیے تم کو مسجد سے باہر نکلنا پڑے گا۔ اگر صرف دعا کرو گے محنت کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکلو گے، یہ سنت کے خلاف ہے، اس لیے کہ آسمان سے سونا نہیں برستا، آسمان سے چاندی نہیں برستی۔ رات کے وقت میں آپ موبائل کی ٹارچ ماریے زمین پر، دیوار پر، تو کوئی چیز حرکت میں نظر نہیں آئے گی سوائے چوٹی کے۔ ساری دنیا سو رہی ہے، یہ چوٹی کیوں جاگ رہی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جوانوں کو اس کا فلسفہ بتایا، او جوانوں چوٹی سے نصیحت پکڑو، یہ چوٹی رات میں جاگ رہی ہے، روزی کما رہی ہے، اس کو پتا ہے کہ سیلاب آنے والا ہے، اس کے لیے ابھی سے کمانا ہے۔ اس چوٹی کو پتا ہے کہ سردی آنے والی ہے، اس کے لیے ابھی کمانا ہے۔ چوٹی نے پہلے سے کما کر کے رکھا، جان بھی بچائی جہان بھی بچایا۔ اگر مہنگائی سے بچنا چاہتے ہو، اپنی قوم کو بچانا چاہتے ہو، تو رات دن ایک کر کے چوٹی کی طرح حلال کمانا پڑے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری عمر پکی نہیں ہے، تجربہ بتانے کی نہیں ہے، کچی ہے، داڑھی کچی ہے، لیکن کتابوں میں تجربہ لکھا ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر آپ 3 احسان کرتے ہیں، لیکن کسی احسان کو یہ یاد نہیں رکھیں گے، بھول جائیں۔ پہلا احسان کیا کرتے ہیں؟ آپ اچھا سے اچھا کھانا کھلاتے ہیں، یہ بچے بھول جائیں۔ دوسرا احسان آپ یہ کرتے ہیں کہ بچے کو اچھا سے اچھا کپڑا پہنا رہے ہیں، عید کے موقع سے آپ جیب کو نہیں دیکھتے، قرضہ لے کر کے آپ اپنے بچے کو کپڑے دلاتے ہیں، اس احسان کو بچے بھول جائیں گے۔ آپ عالی شان مکان اپنے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں، جب اس کا زمانہ آئے گا تو یہ مکان مقبرہ بن جائے گا، اجاڑ کر کے پھینک دیں گے، وہ شیش محل بنائیں گے، اس احسان کو یاد نہیں رکھیں گے۔ لیکن ایک احسان کر دیجئے، کتاب میں لکھا ہے، زندگی بھر یاد رکھیں گے، بھولیں گے نہیں۔ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھیں گے۔ ہمارا جوان 3 چیزوں میں پیچھے ہے۔ سب سے پہلی چیز جس میں ہمارا جوان پیچھے ہے، تجارت۔ 5% جوان ہمارے تجارت کرتے ہیں، 95 گول۔ ہمارے جوان کس میں پیچھے ہیں؟ ملازمت میں۔ 100 میں صرف 2 جوان نوکری کرتے ہیں، IAS کی نوکری، IPS کی نوکری، ریلوے کی نوکری، 98 گول۔ اور ہمارا جوان کس میں پیچھے؟ کلیجہ منہ کو آ جائے گا، خون کے آنسو روئیں گے۔ 1984 میں اقوام متحدہ نے رپورٹ دیا، پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، اور سب سے بڑا جو جاہل ملک ہے ہندوستان ہے، اور ہندو مسلمان میں سب سے بڑے جاہل مسلمان ہیں۔ 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک جوان آیا، سوئی کو گاڑ کر کے دھاگا سے نشانہ مارا، اور سوئی کے ناکے سے دھاگا پاس ہو گیا۔ سبحان اللہ! سوئی کہاں ہے؟
اور اس کا ناکا کتنا چھوٹا ہے، اس کی ناک کتنی چھوٹی ہے، یہاں سے نشانہ لیا اور ناکے سے دھاگا پاس کر دیا، ادھر سے تالیاں بج گئی ادھر سے تالیاں بج گئی۔ ہارون رشید بادشاہ نے کہا کہ اس جوان کو 10 روپیہ انعام میں دو اور 10 جوتے مارو۔ اب لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ بھائی 10 روپیہ انعام تو اس لیے مل رہا، کارنامہ دکھایا، لیکن جوتے کیوں پڑ رہے ہیں؟ تو ہارون رشید نے کہا جوتے اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ بیکار کام میں اس نے اپنی جوانی کو برباد کر دیا، اگر یہ علم ہنر کے پیچھے جاتا تو دنیا اس کے پیچھے ہوتی، یہ بھیک مانگنے پر مجبور نہیں ہوتا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، نوکری نہیں تو تعلیم نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، ماشاءاللہ مکمل بیدار ہے۔ دعا کرتا ہوں آپ کے بچوں کے لیے، اللہ علم سے اور ہنر سے مالا مال فرمائے۔ علم کی دولت ہے سیلا زوال، جس کے آگے گنج قارون پائمال۔ علم سے انسان پاتا ہے تمیز، علم سے ہے آدمی ہر دل عزیز۔ علم کو زیست کا عنوان بنائے رکھنا، تم کتابوں سے صدا اپنے، تم کتابوں سے صدا گھر کو سجائے رکھنا۔ علم سے علم کو زیست کا عنوان بنائے رکھنا، تم کتابوں سے صدا گھر کو سجائے رکھنا۔ یہ جہالت کے اندھیرے تو پگھل جائیں گے، یہ جہالت کے اندھیرے تو پگھل جائیں گے۔ شمع علم و ادب یوں ہی جلائے رکھنا، شمع علم و ادب یوں ہی جلائے رکھنا۔ جوانوں کے حوالے سے آخری پیغام، ہمارے جوانوں کے حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں، بہت دور تک تو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، لیکن جہاں تک دیکھ رہا ہوں بوڑھوں سے زیادہ جوانوں کی تعداد ہے۔ اللہ ہمارے جوانوں کو دین کا حافظ، دین کا محافظ بنائے۔ آخری پیغام شراب کے حوالے سے سنا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بوتل ہے، پانی کی بوتل ہے، اس بوتل کو آپ یہاں رکھیے، اس میں گوشت کی بوٹی ڈال دیجیے، یہ شراب کی بوتل ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا، یہ بوتل ہے، یہ شراب کی بوتل مان لیجئے، اس میں ایک بوٹی آپ ڈال دیجئے، 3 دن کے لیے چھوڑ دیجئے۔ شراب کتنی خطرناک چیز ہے آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ بوتل شراب کی ہے، ایک بوٹی آپ نے گوشت کی اس میں ڈال دی ہے، 3 دن کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور یہ پانی کی بوتل ہے، اس میں ایک بوٹی گوشت کی آپ نے ڈال دیا، 3 دن کے لیے چھوڑ دیا۔ 3 دن کے بعد دیکھیے جس بوتل کے اندر، پانی کی بوتل کے اندر گوشت کی بوٹی آپ نے ڈالی ہے، اس کا رنگ نہیں بدلے، اور جس شراب کی بوتل کے اندر آپ نے گوشت کی بوٹی ڈالی ہے، 3 دن کے بعد دیکھیے چربی کی طرح پیلی پڑ جائے گی۔ جب گلاس کی گلاس شراب اندر جاتی ہے تو دل پر چربی پڑ جاتی ہے، سانس رک جاتی ہے، آدمی مر جاتا ہے۔ ایک تجربے کی بات اور سنیے، آپ کے گھر میں کچا انڈا ہوگا، اس کو آپ توڑ کر کے گلاس میں ڈالیے، تو جس گلاس میں آپ ڈال رہے ہیں وہ شراب کی گلاس ہے، شراب کا گلاس ہے، اس میں آپ ڈال رہے ہیں کچا انڈا۔ کچا انڈا توڑ کر کے شراب کے گلاس میں ڈالیے، وہ ایسے ٹائٹ ہو جائے گا جیسے آگ پر ابلا ہوا انڈا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ شراب کے اندر کتنی آگ ہوتی ہے۔ جب انڈا ٹائٹ ہو جاتا ہے تو اتڑی کس طرح ٹائٹ ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول کی مجلس میں ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ جب شراب حرام ہے اس کو بہانے سے اچھا ہے کہ یہودی کو تحفہ میں دے دیتے، کہا تحفے میں دینا حرام، کہا یا رسول اللہ نمک ڈال کر کے سرکہ بنا کر کے استعمال کرنے کا، سرکہ بنانا بھی حرام، کہا کہ دوائی میں استعمال کر لیتے ہیں دمے کی بیماری ختم ہو جائے گی، کہا یہ بیماری ہے، اس میں علاج نہیں ہے۔
کہ یا رسول اللہ ہمارے یہاں سخت ٹھنڈک ہے، ٹھنڈک میں استعمال کر لیں ٹھنڈی دور ہو جائے گا، یہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کہ یا رسول اللہ تھک جاتے ہیں شراب پیئیں گے تھکاوٹ دور ہو جائے گی، اس کے لیے بھی حرام ہے۔ کہ میں تو مان جاؤں گا، میری قوم نہیں مانے گی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہاری قوم نہ مانے تو تلوار سے منوانا، اپنے حال پر مت چھوڑنا۔ ایک جوان دارو کی بوتل لے کر کے آ رہا ہے، سامنے سے حضرت عمر گزر رہے، تو جوان نے جیسے ہی دیکھا حضرت عمر کو داری کو بوتل چھپا کر کے، اب اس کا قدم آگے نہیں بڑھ رہا، نبض ٹھار ہو گئی، پیشاب رک گیا۔ حضرت عمر کو محسوس ہو گیا کہ اس جوان نے شراب کی بوتل چھپائی ہے، جھٹک جھٹک کر تیز قدموں کے سامنے آ گئے۔ جوان نے دل میں اللہ سے کہا میرے مالک آج عزت آبرو تو ہی بچا سکتا ہے، آج کے بعد کبھی دارو نہیں پیوں گا۔ اس جوان کی توبہ قبول ہو گئی۔ حضرت عمر آ کر کے پوچھتے ہیں او جوان تمہاری بوتل میں کیا ہے؟ کہا کہ سرکہ ہے۔ کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، بوتل دکھاؤ۔ ڈھکن کو جیسے ہی کھولا اس جوان کی توبہ قبول ہو چکی تھی، اللہ نے شراب کو سرکہ بنا دیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے خود بھی شراب سے بچیں گے، اپنی پوری قوم کو شراب سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ نفس کے تابع ہوئے ایمان رخصت ہو گیا، وہ زنانے میں گھسے مہمان رخصت ہو گیا۔ میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے، میں انہوں نے پی اب ان کے پاس کیوں کر دل لگے۔ جانور ایک رہ گیا، انسان رخصت ہو گیا، جانور ایک رہ گیا، انسان رخصت ہو گیا۔ میں جو مہمان خانے میں تھا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر جلسہ بہت جوش و خروش کے ساتھ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ دیوبندی ہیں تو وہ اپنے جلسے کو خوبصورت بناتے ہیں، کچھ لوگ حنفی سنی ہیں، بریلوی ہیں، وہ لوگ اپنے جلسے کو خوبصورت بناتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ہیں، وہ اپنے جلسے کو خوبصورت بناتے ہیں۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سب کے جلسے کو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بنا دے، اختلاف سے بچائے، اتحاد کی دولت سے مالا مال کرے۔ بالکل 3 منٹ کا پیغام اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ 1257 میں مسلمانوں کی سب سے بڑی حکومت چلی گئی۔ جانتے ہیں کیوں گئی؟ جو بادشاہ تھا وہ سنی تھا، جو وزیر تھا وہ شیعہ تھا، شیعہ سنی کا جھگڑا ہوا، مسلمانوں کی سب سے بڑی حکومت چلی گئی۔ 1492 عیسوی میں اندلس سے مسلمانوں کی 800 سال کی حکومت چلی گئی۔ جانتے ہیں کیوں؟ باپ کا نام ابو محسن تھا، بیٹے کا نام ابو عبداللہ تھا۔ کرسی کے جھگڑے میں باپ بیٹے کے جھگڑے کی نحوست سے اندلس سے مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت چلی گئی۔ 1707 عیسوی میں یہ ہندوستان کتنا بڑا تھا، یہ کنیا کماری سے لے کر کے کابل تک ہندوستان تھا، اورنگزیب بادشاہ نے دیا اتنا بڑا ہندوستان، یہ چھوٹا بھی ہو گیا اور مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا۔ کیوں؟ اورنگزیب بادشاہ کے 3 بیٹے تھے، کرسی کا جھگڑا ہوا، اس جھگڑے نے مسلمانوں کی حکومت کو کم کر دیا اور ایک وقت آیا مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت ہی ختم ہو گئی۔ 1757 میں نواب سراج الدولہ کی کتنی فوج تھی؟ 70,000۔ انگریز نے کتنی فوج سے مقابلہ کیا؟ صرف 3,000۔ 3,000 انگریز جیت گئے اور 70,000 مسلمان ہار گئے۔ جانتے ہیں کیوں؟ میر جعفر کی غداری کی وجہ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ 1764 میں یہی بکسر ہے، بکسر کے میدان میں میر قاسم کا مقابلہ ہوا انگریز سے۔ انگریز کی تعداد صرف 7,000 ہے اور مسلمان 50,000 ہیں۔ 50,000 مسلمان ہار گئے، انگریز جیت گیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ نجف خان کی غداری کی وجہ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ 1984 کی رپورٹ ہے
کہ امریکہ میں، یورپ میں اسلام 50 سال میں 235% پھیلا، اور 3 وجہ سے پھیلا۔ انگریز نے لکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پھیلا، مسجد کی وجہ سے پھیلا، مسجد کے اتحاد کی وجہ سے پھیلا۔ ملا تھا کہاں؟ تحفہ نماز معراج میں جب لے کر نبی آئے تو اس کو ادا کرنے کا اہتمام مسجد میں کیا۔ جب صف لگی، امیر غریب، چھوٹے بڑے، بیمار تندرست، سب ایک برابر میں ہو گئے۔ اس اتحاد کی طاقت سے اسلام یورپ میں، امریکہ میں 235% پھیل گیا۔ بدقسمتی یہ ہے آج وہ مسجد جس سے اسلام پھیلتا تھا وہ مسجد خود تقسیم ہو گئی، مسلمان گھٹ گئے، مسلمان نہیں پھیلے، اسلام کی طاقت رک گئی۔ ایک مثال دے کر کے پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ بالکل میرے حصے کا جلسہ نکل گیا، 5 سے 7 منٹ کا میرے حصے کا جلسہ باقی رہ گیا۔ دعا کرتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ نے بڑی محبت سے سنا ہے، اللہ تعالی ہمارے سنانے کو بھی، آپ کے سننے کو بھی قبول فرمائے۔ کلیلہ دمنہ ایک کتاب ہے، مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ سنسکرت زبان میں کتاب تھی، پھر یہ فارسی میں نقل ہوئی، اس کے بعد یہ عربی میں نقل ہوئی، مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب میں لکھا کہ 3 جانور تھے، شیر تھا، چیتا تھا، گیدڑ تھا، تینوں متر تھے، ایک ساتھ شکار کرتے تھے، مار کر کے لاتے تھے، بانٹ کر کے کھاتے تھے۔ 3 جانور کو شکار کیا، خرگوش کو مارا، ہرن کو مارا، گدھے کو مارا۔ شیر نے کہا کہ بانٹو، کیسے بانٹتے ہو؟ چیتا سے کہا۔ چیتا نے کہا حضور یہ بٹوارا آسان ہے، یہ خرگوش گیدڑ کھا لے گا، یہ ہرن میں کھا لوں گا، میں بیچ بیچ کا ہوں، اور سب سے بڑا گدھا ہے، گدھا آپ کھا لیں۔ شیر کو غصہ آیا، مارا منہ پر تماچا کھینچ کر کے، سب سے بڑا گدھا، الو کا پٹھا، بھینس کا انڈا، کیلے کا چھلکا میں ہی نظر آ رہا، میں اس بٹوارے کو نہیں مانتا۔ شیر چاہتا تھا کہ اس کے حصے میں ہرن آئے، چلا گیا گدھا۔ اس نے اب گیدڑ سے کہا تم بانٹو، کیسے بانٹتے؟ کہا حضور بٹوارا آسان ہے، یہ جو خرگوش ہے یہ آپ کے ناشتے میں کھانے کا ہے، یہ جو ہرن ہے یہ دوپہر میں کھانے کا ہے، اور یہ جو گدھا ہے الو کا پٹھا یہ رات میں کھانے کا ہے۔ کہا کہ سب میرے لیے۔ کہا حضور آپ راجا ہیں، بچا تو روزی، نہیں بچا تو روزہ۔ کہا سبحان اللہ، کہاں سے پڑھ کر کے آئے؟ مبارک پور سے، کتنی اچھی تقسیم کیا۔ کہا حضور کہیں سے پڑھ کر کے نہیں آیا ہوں، اس ایک تماچے نے بتا دیا کہ بٹوارا کیسے ہوگا۔ نہ میں شیطان ہوں، مجھ میں برائی بھی، مجھ میں بھلائی بھی، لاکھوں ہے میل دل میں، تھوڑی صفائی بھی، تھوڑی صفائی بھی، تھوڑا سا نیک ہو، تھوڑا سا نیک ہو، تھوڑا بے ایمان ہو، دنیا جو چاہے سمجھے، میں تو انسان ہوں، میں تو انسان ہوں۔ جیون کا گیت ہے سر میں نہ تال میں، الجھی ہے ساری دنیا روٹی کے جال میں، روٹی کے جال میں۔ کیسا اندھیر ہے، کیسا اندھیر ہے، میں بھی حیران ہوں، دنیا جو چاہے سمجھے، میں تو انسان ہوں، میں تو انسان ہوں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے گھر میں جھگڑا ہوگا، عدالت جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ دیر رات سننے والے سامعین اتنے بیدار ہوں گے۔ جب آپ بیدار ہیں اور پیغام آپ نے سن لیا ہے، سمجھ لیا ہے، بس دعا کا محتاج ہوں میں بھی اور آپ بھی کہ اللہ ہم سب کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ بس عورتوں کے حوالے سے پیغام، 3 پیغام 5 منٹ میں، زحمت تمام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اپنی عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ کی حکومت چلی جائے گی، پہلی فرصت میں چلی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے مرد سے کہا عورت کی قربانی تم سے زیادہ ہے۔ کہ یا رسول اللہ کماتے ہم ہیں، پسینہ ہمارا چھوٹتا ہے، یہ تو گھر میں رانی بن کر کے بیٹھ کر کے کھاتی ہے، اس کی کیا قربانی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ شادی سے پہلے اگر تم سے کہا جاتا
شادی کرو گے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا, خاندان کو چھوڑنا پڑے گا, تو کنوارے رہ جاتے, شادی نہیں کرتے. قربان جاؤ اس لڑکی کے اوپر کہ تم سے شادی ہوئی, تمہاری خاطر سب کچھ قربان کر دیا. اس کی قربانی کا لحاظ کرنا تم سے زیادہ اس کی قربانی ہے. اللہ کے رسول سو رہے تھے, اچانک فاطمہ نے دستک دیا. اللہ کے رسول نے دروازہ کھولا, کہا فاطمہ تمہارے آنے کا یہ وقت نہیں ہے, تو کیسے آئی؟ کہا علی سے خفا ہو کر کے آئی. اللہ کے رسول نے جلال میں کہا کہ فاطمہ میں تمہارا باپ ہوں, علی تمہارے شوہر ہیں. شوہر کی اجازت کے بغیر اگر میرے گھر میں آئندہ قدم رکھو گی دروازہ بند ملے گا, کھل نہیں سکتا. بیٹی جلدی سے واپس جاؤ, اپنے شوہر سے معافی مانگو. اگر تم نے معافی نہیں مانگی, تمہارے شوہر نے معاف نہیں کیا, تم اگر مر گئی میں زندہ رہا, بیٹی میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا بھی نہیں, پڑھاؤں گا بھی نہیں. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. ایک عورت آئی جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس, اس نے کہا کہ میرا شوہر بات بات پر مجھ کو مارتا ہے, کوئی ایسی ترکیب کر دیجئے کہ ہاتھ تک نہ اٹھائے. کہا ایسی مضبوط ترکیب کر کے دیتا ہوں کہ ہاتھ اٹھانے کی زندگی میں کبھی نوبت نہیں آئے گی. کہا کہ یہ پانی لے کر کے جاؤ, میں نے دم کر دیا ہے, جب آپس کا جھگڑا شروع ہو جائے تو 2-4 گھونٹ منہ میں لے کر کے بیٹھ جانا. اب کیا تھا, زندگی بھر کا رگڑا جھگڑا سب ختم ہو گیا. چونکہ ترکیب کرنے والے کو پتا تھا کہ عورت کی زبان قینچی کی طرح چلتی ہے, مرد کا ہاتھ لاٹھی کی طرح چلتا ہے. اگر مرد ہاتھ پر قابو کر لے, عورت زبان پر قابو کر لے, تو ٹوٹا پھوٹا گھر جنت جیسا بن جاتا ہے. جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے, اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے. گالیاں کوئی دعا کو دیا کرتا ہے, اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے. اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں, اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں. روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے, روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے. پردے کے حوالے سے پیغام, آپ کی زحمت تمام. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ, دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں, تیسرا کوئی نہیں ہے. ایک طرف بیٹی, دوسری طرف بیٹی کا باپ. اللہ کے رسول آئے, کہا ابو بکر اپنی جوان بیٹی کے ساتھ تنہائی میں مت بیٹھو, شیطان دور نہیں ہے, دوسرے آدمی کو ساتھ میں لے کر کے بیٹھو. اپنی جوان بیٹی کے ساتھ تنہائی میں اکیلے مت بیٹھو. حضرت عمر دروازے پر, بیٹی گھر کے اندر. پوچھنے والے نے پوچھا حضور بیٹی کے پاس بیٹھتے یہاں باہر کیوں کھڑے ہیں؟ کہا کہ میرے گھر میں میری بیوی نہیں ہے, جوان بیٹی ہے, اور تیسرا شیطان ہے. شیطان کے ڈر سے جوان بیٹی کے پاس نہیں بیٹھا, گھر کے اندر سے باہر نکل آیا. تیسرے نمونے کو سنیے گا, زحمت تمام. حضرت تھانوی بیٹھے مجمع کو خطاب کرنے کے لیے, ایک جوان کھڑا ہو گیا, حضور نماز پر بولیے بہت اچھا, لیکن پردے کے اوپر مت بولیے. پردے سے آزادی ختم ہو جاتی ہے, عورت کی آزادی ختم ہو جاتی ہے. تو حضرت نے کہا کہ بھائی تم اتنے خفا کیوں ہو رہے ہو؟ کہ میں خفا اس لیے ہوں کہ کون سی آیت میں پردہ ہے, کون سی حدیث میں پردہ ہے. آپ لوگ پردے کے اوپر اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ حکیم الامت سے دماغ لگا کر کے اس جوان کو سمجھایا. کہو جوان کھڑے رہو, میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں. تم 100 کا نوٹ اوپر کی جیب میں رکھتے ہو, اور 500 کا نوٹ بیچ کی جیب میں رکھتے ہو, اور 2000 کا نوٹ سب سے نیچے کی جیب میں, انڈر ویئر کی جیب میں رکھتے ہو.
दौलत की हिफाजत करते हो, अगर औरत की हिफाजत नहीं करोगे, याद रखना दौलत जाएगी वापिस आएगी, औरत की आबरू एक बार जाएगी कभी वापिस नहीं आएगी। आँखों की बंदगी से निगाहें झुका के चल, निगाहें झुका के चल, शानों से गिर गया है दुपट्टा उठा के चल, दुपट्टा उठा के चल। आँखों के तीर तेरे बदन से परे रहे, बदन से परे रहे, शर्मो हया का अपना लिबादा बना के चल, लिबादा बना के चल। गर हो सके तो सीरत ज़हरा पे कर अमल, ज़हरा पे कर अमल। इस जिंदगी को यूं न तमाशा बना के चल, तमाशा बना के चल। ये पर्ची आ गई है, मेरा भी पर्चा मुकम्मल हो रहा है। आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह बेदार हैं। आखिरी पैगाम ज़हमत तमाम 3 मिनट के लिए माँ बाप की खिदमत के हवाले से पैगाम। 1 मिनट नुक्ते की। जिस आदमी को 6 उंगली होती है हाथ में, वो उसको छुपा करके रखता है, 6ठी उंगली दिखाना नहीं चाहता है। और जो नालायक लड़का होता है उसकी मिसाल 6ठी उंगली की तरह है, उसको काटो तब तकलीफ, उसको रखो तब ऐब। 3 तरह के बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम पूत है, दूसरे बेटे का नाम सपूत है, तीसरे बेटे का नाम कपूत है। पूत कौन सा बेटा है? माँ बाप ने दौलत बनाई, उसको बचा करके रखा, बढ़ा नहीं सका, ये अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का नहीं। सपूत कौन सा लड़का है? माँ बाप ने जो दौलत बनाई उसको बढ़ाया, उसको बचा करके भी रखा और बढ़ाया भी, सबसे अच्छा लड़का है। दुआ करता हूं अल्लाह ऐसा होनहार बेटा आपको अता फरमाए। और कपूत कौन लड़का है? माँ बाप ने जो दौलत बनाई थी उसको बचा भी नहीं सका, उसको बढ़ा भी नहीं सका, बढ़ाने की बात तो दूर की है, बचा भी नहीं सका, सब कुछ बर्बाद कर डाला। कबूलियत की घड़ी है, दुआ करता हूँ ऐसे नालायक बेटे से आपकी हिफाजत फरमाए। चौकी से, मेज और कुर्सी से कभी बिच्छू निकलता है तो उसको चाहे बूढ़ा देखे चाहे जवान देखे, जूता चप्पल मार करके हलाक करता है। जबकि उसने काटा नहीं है फिर भी उस बिच्छू को मारता है। उन्होंने लिखा कि जब बिच्छू माँ के पेट में था तो छोटा था, उसको माँ ने संभाल करके रखा। जब वो बड़ा होता गया तो उसने अपनी माँ के पेट को चाक किया, माँ को हलाक किया और जंगल की तरफ भागा। माँ के साथ बदसलूकी करने का अंजाम दुनिया में उसको ये मिलता है। बूढ़ा भी देखे जूते से मारे, बच्चा भी देखे जूते से मारे। एक जवान हाथ पकड़ कर सर पर हाथ पकड़ करके अल्लाह के रसूल के मजलिस में बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने कहा क्या हुआ, कोई घोटाला उटाला तो नहीं हुआ? कहा बहुत बड़ा घोटाला है। कहा गुनाह हो गया, कैसा गुनाह है? कहा कि आसमान से भी बड़ा, जमीन से भी बड़ा, अर्श से भी बड़ा। अल्लाह के रसूल ने कहा घबराता क्यों है, पहले ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? का सुभान अल्लाह। का दौड़ करके माँ बाप की खिदमत में जाओ और अपने गुनाह की माफ़ी के लिए तुम अपने माँ बाप से दुआ कराओ। तुमको अपने माँ बाप का मकाम मालूम नहीं है, खुदा की निगाह में तुम्हारे माँ बाप का मकाम इतना बड़ा है कि तुम्हारे माँ बाप धरती पर तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, अर्श से बड़ा गुनाह छोटा हो जाएगा, खुदा की मेहरबानी पर माफ़ हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप जिंदा रहेंगे, खिदमत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप अगर गुजर गए तो उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे नहीं है ध्यान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान।
माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बाहर से बीवी को लाकर खिलाए, माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए, कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। अल्लाह का शुक्र है पैगाम ख़त्म हो गया, लेकिन अभी जलसा ख़त्म नहीं हुआ है। ये तो छिलका था जो आपके सामने आया, मगज़ अब अगर बाकी है। इंशाअल्लाह दुआ तक जलसे में रहेंगे, साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, आपसे वादा ले रहा हूँ, 3 काम कीजिए, मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ ज़िंदगी भर के लिए आपका जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। गुनाह करेंगे, मुसीबत नहीं छोड़ेगी। हराम कमाएंगे, मुसीबत नहीं छोड़ेगी। और गलत माहौल में रहेंगे, मुसीबत नहीं छोड़ेगी। काबे की चादर को पकड़ करके भी दुआ करेंगे, फिर भी मुसीबत नहीं छोड़ेगी। लेकिन गारंटी लेता हूँ, 3 काम आप छोड़िए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाअल्लाह। न किताबों से, नवाजों से, नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।